میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ اس لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اگست کا مہینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی 14 اگست کو 1947 اور اسلامی تاریخ جو تھی وہ 27 رمضان المبارک کی عظیم رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی انتھک محنت اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم ملک عطا فرمایا۔ میرے محترم عزیز دوستو، پاکستان جو ہے یہ کوئی بالکل ایسا نہیں کہ انگریز نے یا ہندوؤں نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دے دیا تھا کہ یہ لیجیے آپ۔ اس کے لیے بہت بڑی قربانیاں لگیں، بہت قربانیاں دی گئیں، اس کے بعد یہ ملک حاصل ہوا ہے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ بر صغیر میں مسلمانوں کو ان کی عبادات کرنے سے روکا جا رہا ہے اور ان کی تعلیم اور ہر طرح سے مسلمانوں کو نیچے دبایا جا رہا ہے اور ایک بڑی غلامی والی زندگی گزارنے پر مسلمان مجبور تھے، تو مسلمانوں نے ایک محنت شروع کی، بہت ساری تحریکیں چلی اور علماء کی اتنی قربانی ہے کہ جب علماء سے فتویٰ لیا گیا کہ ہم آزادی کے لیے محنت شروع کر دیں، آزادی کے لیے محنت کرنا ٹھیک ہے، جس عالم نے علامہ شاہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جب آزادی کا فتویٰ دیا تو انگریز نے جن ہاتھوں سے انہوں نے یہ فتویٰ لکھا تھا ان کی انگلیوں کو کاٹ دیا تھا کہ تم نے یہ بات کیسے کیوں لکھی ہے تم۔ اور اس کے علاوہ آپ جو ہے داستانیں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں انہوں نے کچھ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ ملک بہت بڑی قربانی کے بعد حاصل ہوا، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں لگی۔ بعض لوگوں نے 10 لاکھ تک لکھا ہے، بعضوں نے 7، بعضوں نے 20 لاکھ تک بھی لکھا ہے۔ اتنے لوگوں کی قربانیاں لگی ہیں، پھر یہ ملک حاصل ہوا۔ 63,000 عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا اور ہماری مائیں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں اور ہماری ماؤں بہنوں نے دریاؤں میں ان کے خوف سے زندہ چھلانگیں لگا دیں تاکہ ان کے ہاتھ میں نہ آئیں اور ہم جو ہے اس میں چلی جائیں۔ اور یہ دریائے ستلج اور یہ دریائے چناب، یہ پانی کا جو رنگ تھا وہ سرخ ہو گیا تھا مسلمانوں کے خون کی وجہ سے۔ اتنے مسلمانوں کو شہید کر کے اس کے اندر ڈالا گیا۔ اب یہ کیا بنیاد تھی کہ اتنی بڑی لوگوں نے قربانی دی؟ تو میرے محترم عزیز دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح نے جب علیحدہ ملک بنانے کی قرارداد پیش کی اور انہوں نے آواز اٹھائی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگوایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ وہاں ہم جو ہے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور جو ہے ہم ایک خطہ 1948 میں 13 جولائی کی ایک تاریخ جو ہے تقریر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، جو انہوں نے پشاور میں اسلامیہ کالج میں کی تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں حاصل کرنا چاہتا تھا کہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے اتنے لوگوں کو میں نے قربان کروا دی، کہ نہیں، ہم تو ایک ایسا خطہ چاہتے تھے کہ جہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، جہاں اسلام کا نفاذ ہو اور ہم آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کریں۔ اور 15 صدیوں میں 2 ریاستیں ایسی ہیں جن کا وجود ہی اسلام کے نام پر آیا ہے۔ ایک مدینہ المنورہ کی ریاست، اللہ کے نبی جب وہاں ہجرت کر کے گئے، اللہ کے نبی کی قربانی، انصار کی قربانی، مہاجرین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کی قربانی سے آپ نے ایک مدینہ کی ریاست کا قیام فرمایا۔ اور اس وقت مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا جو کہیں جہاں مسلمان ہیں وہ مدینہ کے اندر پہنچے۔ ہجرت کرنا اس وقت فرض ہو گئی تھی کہ کوئی بھی کہیں بھی ایمان لاتا ہے تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر مدینہ میں آ جائے، یہ فرض تھا ان کے لیے۔ جیسے نماز فرض ہے، ایسے یہ فرض تھا کہ جو مکہ میں ہے کہیں بھی ایمان لاتا ہے تو اسے جا کے کہو کہ وہ مدینہ پہنچے،
تاکہ مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہو اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں۔ قرآن میں اللہ نے اس ریاست کا جو قیام ہو گیا تو ایک بڑی خوبصورت آیت نازل فرمائی اور اس احسان کا تذکرہ فرمایا، اور وہی آیت ہمارے پاکستان پر بھی بالکل فٹ آتی ہے۔ اس ریاست کے بارے میں، مدینہ المنورہ کے بارے میں، جب وہ ریاست قائم ہو گئی، مسلمان امن میں آ گئے، اب انہیں کسی کا خوف نہیں رہا، ایک اپنی علیحدہ ریاست ہو گئی، تو اللہ نے قرآن میں احسان کے طور پر نازل فرمائی سورہ انفال میں یہ آیت کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اے مسلمانوں تم یاد کرو زمین میں بہت تھوڑے تھے تم، مکہ میں جب تھے مسلمان تو بہت تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض، اور بڑے نیچے دبے ہوئے تھے، روز تمہارے جو ہے تمہیں ماریں پڑتی تھی، تم پر مصائب پریشانیاں آتی تھی۔ مکہ میں تو یہی ہوتا تھا، مسلمانوں کو کبھی کس پر تشدد کیا جا رہا ہے، حضرت بلال پر کتنا تشدد کیا گیا، حضرت خباب بن ارت پر کتنا تشدد کیا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات گرامی پر کتنا تشدد کیا گیا۔ تو مسلمانوں کو جو ہے مکہ میں بہت تکالیف دی گئی، ستایا گیا۔ تو جب وہ امن میں آگے تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ تم تھوڑے تھے، نیچے دبے ہوئے تھے، کمزور تھے، مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، کہ تمہیں بس خوف رہتا تھا کہ اب تمہیں کوئی کافر اچک نہ لے، فآواکم، اللہ نے تمہیں اچھا ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصری، اور اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے تمہیں قوت حاصل کر دی۔ اب فرمایا یہ کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو ایسے ہی ہم اس آیت کو اپنے اوپر رکھ کر سوچیں کہ ہمارے آباء و اجداد بھی جب ہندوستان میں تھے تو انگریز کے بہت دباؤ کا شکار تھے، ہر طرف خوف رہتا تھا، مسلمانوں کو وہ کہیں بھی آگے نہیں آنے دے، آگے نہیں بڑھنے دے، کسی بھی میدان میں، تعلیم میں، تجارت میں، مسلمانوں کو اپنا ایک غلام بنایا ہوا تھا۔ لیکن اللہ نے فضل فرمایا کہ ان سے ہمیں آزادی عطا فرمائی۔ بھائیو دوستو، آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی قیمت ہم کشمیر والوں سے پوچھیں کہ وہ کتنی پریشانی میں ہیں، فلسطین والوں سے پوچھیں، اور برما کے مسلمانوں سے پوچھیں، اور مسلمان جہاں کہیں کفار کے ممالک میں ہیں اور ان پر ظلم ہے، ان سے پوچھیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی بھی روس کی ریاستوں میں مسلمانوں کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمان ہیں۔ ابھی جماعت گئی تو وہ کارگزاری سنا رہے تھے کہ مسلمان عالم، لیکن وہ نماز پڑھائے گا تو بغیر داڑھی کے ہو، اور جو ہے لباس پہنے گا تو پینٹ شرٹ پہنے گا، عام کرتا نہیں پہن سکتا، عالم ہے لیکن جو ہے بغیر داڑھی کے، بغیر داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں۔ کتنے ممالک ایسے ہیں کہ برقع پہننے کی اجازت نہیں ہے وہاں مسلمان خواتین کو، حجاب کی اجازت نہیں، اذان دینے کی اجازت نہیں۔ ابھی کشمیر میں عید کے موقع پر انہیں عید نہیں پڑھنے دی گئی، ان کو تراویح نہیں پڑھنے دی گئی۔ بعض ممالک ایسے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، اگر مسلمان وہاں کام کرتے ہیں تو ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتے، مدارس نہیں ہیں، قرآن کے کہیں نسخے نہیں ہیں، ایسی بھی جو ہے جگہ ہیں۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، اللہ نے ہمیں بڑا عظیم ملک عطا فرمایا، اور یہ ایسا ملک ہے میرے بھائیو دوستو، ہم یہاں پر جہاں چاہیں اللہ کے جس حکم کو چاہیں آزادی کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں، اور جیسا ہمارا آئین ہے پوری جو ہے دنیا میں کسی اسلامی ملک کا ایسا آئین نہیں ہے۔ ہمارے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں وہ اصول، وہ قانون بنے گا جو اسلام کے تحت ہوگا، اسلام کے خلاف کوئی قانون ہماری اسمبلی میں پاس ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آئین میں یہ بات لکھی ہے، آئین میں یہ بات لکھی، ایسا جو ہے کسی کا آئین نہیں۔ تو دوسری ریاست جو بھائی دوستو اسلام کے نام پہ بنی، وہ 14 اگست کو جو ہے 27 رمضان المبارک، یہ پاکستان کی ریاست ہے جو صرف اسلام کے نام پہ بنی تھی، اور مسلمانوں نے، جو ہماری ماؤں بہنوں نے، شہداء نے، مجاہدین نے جو قربانیاں دی، اور اس سے پہلے جو علماء نے قربانیاں دی، کئی تحریکیں چلی۔ آتا ہے دہلی میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی، ایسے انہوں نے ظلم کیے تھے۔
یہ علماء جو ہے لوگوں کو آزادی کی تحریک میں تقویت دے رہے ہیں، انہیں سب کو ختم کر دیا، ان کے مدارس کو گرا دیا۔ لیکن اللہ نے مدد فرمائی کہ مسلمانوں کو یہ ملک یہ خطہ حاصل ہو گیا۔ اب میرے محترم عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس ملک سے محبت بھی کریں، اور یہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی نشانی یہ ہے الذین ان مکناہم فی الارض، کہ جب زمین میں ہم انہیں اقتدار عطا فرما دیتے ہیں، انہیں کسی زمین کا خلیفہ بناتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اچھائی کا نیکی کا حکم کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں، وہاں برائی نہیں ہونے دیتے۔ اب اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا ہے، ہمارا بھی یہ کام ہے کہ اس ملک میں ہم کوئی بے نمازی نہ ہو۔ ہمارے بڑوں نے اسی لیے قربانیاں دی تھی، انہیں یہی خواب دکھایا گیا تھا کہ وہاں ایسے نوجوان ہوں گے جن کی آنکھوں میں حیا ہوگی، جو شریعت کے پابند ہوں گے، ایسی خواتین ہوں گی کہ جو اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔